اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ دنیا بھر میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام حرمین شریفین کی طرف سمٹ جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے، پھر سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ یہی تمام روئے زمین پر حکومت کرنے والے پانچویں بادشاہ ہوں گے جنہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، آج کل دنیا میں نیا سے نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ کسی شخص کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرنا ہے، اور موجودہ دور میں آئے روز کوئی نہ کوئی اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، حالانکہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ جو اصل امام مہدی ہوں گے وہ کبھی بھی اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ ان کا سیرت و کردار ہی ایسا ہوگا کہ لوگ ان کو اپنا رہبر مان لیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کا وہ ملعون شخص کون ہے جس نے اللہ کے پیارے انبیاء کرام علیہم السلام کی توہین کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو امام مہدی ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے، اور مزید بتائیں گے کہ اس سے پہلے کون کون سے لوگ یہ جسارت کر چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، دن بدن یہ فتنہ عام سے عام تر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ تازہ ترین واقعے کے مطابق پاکستان کے ایک شہر سے تعلق رکھنے والے ایک ملعون شخص نے بھی امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جس کا نام شکیل احمد بتایا جا رہا ہے۔ اس شخص نے اپنی فیس بک آئی ڈی کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنی آئی ڈی سے مختلف پوسٹیں شیئر کیں جس میں اس کا کہنا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور پذیر ہو چکے ہیں، جس نے امام مہدی علیہ السلام کی زیارت کرنی ہو وہ مجھے دیکھ لے۔ دوستو، بات صرف یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ اس شخص کا مزید اپنی پوسٹ میں یہ کہنا تھا کہ جو شخص حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھے دیکھ لے، اور جو شخص حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے ملاقات کر لے۔ اس کے علاوہ بھی اس شخص نے اللہ کے مقرب نبیوں کا نام لے کر کھلے عام توہین کی، اور یہ توہین اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ جب کوئی اس کو اپنا جاننے والا ملتا تو اسے کہنے لگتا کہ میں ہی امام مہدی ہوں، اور میری شکل بہت سے انبیاء کرام سے بھی ملتی ہے، اس لیے مجھ پر الہام بھی ہوتا ہے، لہٰذا جو شخص مجھے اپنا رہبر مان لے گا وہ بہت نفع کا سودا کرے گا۔ دوسری جانب اس کی ایسی توہین امیز حرکتوں پر اہل شہر حرکت میں آئے اور اس کے ایسے قبیح فعل کی بنیاد پر اس کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا۔ پولیس کی ابتدائی تحقیقات کے بعد کہنا ہے کہ ملزم ذہنی اور نفسیاتی لگتا ہے، لیکن ابھی مزید تحقیقات جاری ہیں جس کے بعد ہی کوئی حتمی بات سامنے آئے گی۔ ناظرین، اس سے کچھ دن پہلے ہی مسجد الحرام میں اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس میں تفصیلات کے مطابق جمعۃ المبارک کے دن مسجد الحرام میں جمعہ کے خطبے کے وقت اس وقت پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی جب ایک شخص نے بھاگ کر ممبر پر چڑھنے کی کوشش کی، تاہم ممبر کے پاس کھڑے سیکیورٹی اہلکاروں نے اسے ممبر پر چڑھنے کے دوران دبوچ کر اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا، اور بعد میں اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے اس مشتبہ شخص کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس شخص کی عمر 40 سال سے زائد ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک لاٹھی بھی لایا تھا۔ تفتیش کے دوران اس نے اپنے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امت مسلمہ جس کا انتظار کر رہی ہے وہ میں ہی ہوں۔ اس کے بعد ملزم کے خلاف اس سنگین حرکت پر مقدمہ درج کر لیا گیا، جبکہ اس کے علاوہ اس کی ذہنی صحت کی بھی جانچ کروائی جا رہی ہے، لیکن فی الحال اس شخص کا نام اور قومیت ظاہر نہیں کی گئی۔ الحرمین شریفین کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی جانب سے شیئر کردہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دوران خطبہ اچانک ممبر کی جانب تیزی سے بھاگتا ہوا ایک شخص دکھائی دیتا ہے۔ یہ شخص جو ہی ممبر پر چڑھنے کے لیے دروازے کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں پر تعینات سیکیورٹی اہلکار اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ پھر بھی ممبر پر چڑھنے کے لیے مزاحمت کرتا ہے، جس پر سیکیورٹی اہلکار اس کو دبوچ کر نیچے گرا دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ سلسلہ نیا نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ ابھی حال ہی میں مسلمانوں کے ایک معروف عالم دین نے بھی امام مہدی ہونے کا اعلان کر کے ساری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ مصر سے تعلق رکھنے والے محمد عبداللہ النصر نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے پورے عالم اسلام کو اپنی بیعت کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ مصر میں شیخ میزو کے نام سے پہچانے جانے والے شیخ میزو نے اپنے فیس بک پیج پر ایک بیان جاری کیا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں امام مہدی ہوں، میں وہی محمد بن عبداللہ ہوں جس کے بارے میں پیشن گوئیوں میں بتایا گیا تھا،
اور میں انصاف کے ساتھ حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں سنی شیعہ سمیت اس دنیا کے تمام لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے متن کے تحت میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ النصر کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبات میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، لہٰذا ان خطبات کے مطابق کوئی شبہ نہیں رہتا کیونکہ میرا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے۔ اس دعوے کے بعد شہریوں نے مشتعل ہوتے ہوئے اس کے خلاف عدالتی کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اس کے ذہنی توازن کا معائنہ کرنے کی بھی درخواست دی ہے۔ خواتین و حضرات، اگر ہم ان تمام واقعات کے برعکس حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی بات کریں تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسے وقت میں ہوگا جب امت شدید مشکلات سے دوچار ہوگی اور ہر طرف مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا ہوگا۔ یوں تو مسلمان مسلسل باطل سے قتال کرتے اور اپنی جانیں دیتے رہیں گے، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ حق پرست مسلمان پریشان ہوں گے، ظالموں کا غلبہ ہوگا، کفر کی حکمرانی ہوگی، مسلمان تیزی سے ارتداد کا شکار ہو رہے ہوں گے، ہر طرف سے حق پرستوں پر کفر کی یلغار ہوگی۔ ان پورا شبہ حالات کو دیکھ کر اہل حق علماء بے چین ہو جائیں گے۔ آخرکار دنیا کے الگ الگ خطوں سے 8 علماء امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں نکلیں گے۔ یہ ایک حیرت انگیز قسم کی تلاش ہوگی اور ایک ایسی شخصیت کی تلاش جس کے بارے میں یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ وہ ابھی پیدا ہوئے بھی ہیں یا نہیں، لیکن امت کی بے سر و سامانی کو دیکھ کر یہ اللہ کے 8 بندے در بدر پھریں گے۔ حتیٰ کہ خانہ کعبہ میں یہ علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو پہچان جائیں گے اور ان سے قریب آ کر پوچھیں گے کہ آپ محمد بن عبداللہ ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بڑی خوبصورتی سے انہیں ٹال دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے۔ پھر یہ علماء کرام بھی مدینہ پہنچیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ آ جائیں گے، لیکن علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں باطل سے جنگ کی، اصلاح کی کوششیں کی، جان و مال، عزت و آبرو کی بے حساب قربانیاں دیں، منزل پھر بھی ہاتھ نہ آئی۔ یہ سوچتے ہوئے علماء کرام پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں مکہ آ پہنچیں گے۔ تب حضرت امام مہدی علیہ السلام غلاف کعبہ پکڑتے ہوئے امت مسلمہ کے احوال پر آہو زاری میں لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ علماء کرام امام مہدی علیہ السلام کو اللہ کا واسطہ دیں گے اور تڑپ کر کہیں گے کہ اگر آپ نے قیادت نہیں سنبھالی تو امت پر جو احوال آئیں گے اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس پر امام مہدی علیہ السلام مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر کہیں گے، پھر آؤ اور آخری فتح تک ساتھ جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علماء کرام بیعت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بہت بڑی ہولناک جنگ ہوگی جس میں مسلمان امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں شمولیت اختیار کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن اب بھی ایک طاقت باقی رہ جائے گی اور وہ یہودیوں کی ہوگی۔ یہ بہت طاقتور ہوں گے اور ان کا مسیحا دجال کا خروج بھی ہو چکا ہوگا، جو کہ دنیا بھر میں فتنہ عظیم برپا کرے گا اور تباہی پھیلانے کی آخری بلندیوں پر پہنچ جائے گا۔ جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور خراسان کا لشکر جو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوگا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائے گا، جس کے بعد یہودیوں سے فیصلہ کن لڑائی ہوگی اور پھر دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں لد کے مقام پر قتل کیا جائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دجال کے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔